آپ ذرا ضرور شریف ہوگی محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. محبت کے ساتھ اور پڑھیے ایک بار صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء. ایک بار اور درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها مثل الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سلسلہ کلام جوڑیے ماشاءاللہ. یہ دعوت درس قرآن کا سلسلہ جو ہے جاری ہے، کئی مہینوں سے مسلسل جاری ہے. خدا کا فضل و احسان ہے اور کسی بھی جمعے میں الحمدللہ یہ بند نہیں ہوا. پچھلے جمعے میں بہت بارش ہوئی، لوگ آ نہ سکے بہت سارے، میں خود نہیں آ سکا، لیکن ہمارے مفتی صاحب نے اس کار خیر کو انجام دیا. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے الحمدللہ کہ مسجد کے جو ہمارے خطیب ہیں وہ ایک اچھے عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت اچھی خوبی ایک امام میں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کی قرأت جو ہے قرآن پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ ہر امام میں ہونا چاہیے. قرآن شریف جو ہے صحیح پڑھنا چاہیے، مخارج کے ساتھ بھی ہو اور ایسا لگے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت اہم رکن ہے. نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے قرأت. فرض بھی ہے قرأت اور بہت اہم رکن بھی ہے. ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو پھر نماز ہی غائب ہو جائے گی. بہرکیف یہ چند جملے تھے. آج ہمارے دلاور بھائی بھی ماشاءاللہ حاجی دلاور بھائی آئے ہوئے ہیں، تو ہم ان کا اور سب آنے والے جتنے ہمارے بھائی ہیں سب کا درس دعوت ہمارے احمد رضا بھائی تو خیر ماشاءاللہ کئی ہی ہیں، حاجی صاحب یہ بھی ہیں. خدا کا فضل ہے کہ ہمارے شہر میں بہت ہے، نوجوان بھی بوڑھے بھی سب حاجیوں کا شہر ہے. یہ شہر حاجیوں کا شہر ہے الحمدللہ. اور ہر سال حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں شہر کے لیے اور شہر والوں کے لیے اور سبھی کے لیے، تو الحمدللہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. آج کا جو عنوان ہے ہمارے سورہ یاسین کا آخری رکوع چل رہا ہے، سمجھ لیجیے. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں آپ کو یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے اور پہلے جمعے میں کہ خدا کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں اور وہ قادر مطلق ہے، اور جس سے جو کام بھی صادر ہوگا اس کی ہی قدرت اس میں شامل ہوگی. جس سے جو بھی کام صادر ہوگا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ ولی ہو، دنیا کا کوئی بھی ہو، ہر پاور اور ہر قدرت اور ساری کی ساری طاقت اللہ ہی نے سب کو عطا ہے. وہ قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے اسے عطا ہے. آج لوگ چاند پہ جا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمارے معجزہ بھی ہے کہ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے انگلی کے اشارے سے. تو نہ زمین کے لیے ہے اور نہ تو آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں ہے جہاں کے لیے. یہ قدرت نے ہمارے لیے بنایا ہے. چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو، پروردگار عالم نے اپنی مخلوق جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے ہمارے لیے بنایا ہے.
اور ہمارے طفیل میں سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے طفیل سے مطلب سمجھے آپ، یعنی مسلمانوں کے طفیل، ہمارے مصطفیٰ کے طفیل. ان کو خدا نے عطا کیا، ان کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوا اور ہمارے ذریعے سے سب کو مل گیا. تو جائیں لوگ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسلام کے کہیں بھی منافی نہیں، اسلامی نظریات سے کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں، بلکہ قرآن میں اس کا پورا بیان موجود ہے. سورہ قمر پورا بیان موجود ہے. وقت آئے گا کوئی تو میں انشاءاللہ سورہ قمر کی تلاوت کر کے آپ کو پورے چاند کے سارے حالات، قمر کے معنی ہی چاند ہوتے ہیں، اور اس صورت میں چاند کی ساری حقیقتوں کو بیان کر کے قرآن نے بتا دیا کہ چاند کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر موجود ہے. یہ ساری کی ساری تفصیلات دنیا آج بہت پیسے خرچہ کر رہی ہے، دنیا بھر کے محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہی ہے. آؤ قرآن کے پاس میں، تمہیں کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے عالموں کے پاس آؤ اور آنے کے بعد سورہ قمر پڑھو، تمہیں چاند کی ہر حقیقت معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ آج نہیں بتایا ہے قرآن نے، کل نہیں بتایا ہے قرآن نے. قرآن پاک نے اس وقت بتایا جب یہ نازل ہو رہا تھا، صدیوں پہلے بتایا. تو آج آئیے ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی کہ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ حضور شاعر ہیں، قرآن جو ہے یہ شعر شاعری ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اے لوگوں، ہم نے اپنے محبوب کو وہ شعر جس کو وہ سمجھتے ہیں، میری اصلاح کو سمجھنا، شعر شاعری جو ہے یوں غلط نہیں ہے، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، کہیں آپ غلط نہ سمجھ جائیں، کیونکہ شعر شاعری تو اس وقت بھی ہوتی تھی جب سرکار موجود تھے. حضور کے درباری شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی شان میں شعر کہتے تھے، اور جب وہ شعر کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ممبر بچھاتے تھے اور فرماتے تھے تم ممبر پہ بیٹھو، اور ممبر پہ بیٹھنے کے بعد میں تم شعر شاعری کرو. اور انہوں نے سرکار کی شان میں کہا وَأَكْمَلُ مِنْكَ مِنْ طَلَبِ النِّسَاءِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ. اے محبوب، آپ کی ذات وہ مکمل ذات ہے کہ آپ جیسا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، اور آپ کی مثال ایسی ہے کہ کسی بھی ماں نے آج تک آپ جیسا جنا ہی نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ بھی شاعروں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ثنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، یہ امکان سے باہر کی بات ہے. آپ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، اور اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جس کی تعریف خود خدا کرے، جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے اپنے محبوب کو. اللہ نے بنایا تھا بھائی، اور جتنا پاور دیا اللہ ہی نے تو دیا ہے نا. تو جس نے آپ کو بنایا ہے وہی آپ کی تعریف کر رہا ہے، یعنی ایسا آپ شاہکار قدرت ہیں، قدرت کا ایسا شاہکار ہے آپ کہ آپ سے بہتر بن ہی نہیں سکتا، آپ سے بہتر بن ہی نہیں سکتا تھا. تو اللہ نے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل آپ کو بنایا. اور اقبال صاحب اسی لیے لکھتے ہیں کہ جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا. اقبال جنون عشق سے، مفتی صاحب، جنون عشق سے تو خدا بھی نہ بچ سکا. اقبال تعریف حسن یار میں پورا قرآن لکھ دیا، تعریف حسن یار میں پورا قرآن لکھ دیا. اور جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے
ہمارے ایسے عالم گزرے ہیں جنہوں نے ہر آیت میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہر آیت میں سرکار دو عالم کی تعریف ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دکھائیے بھلا قل هو اللہ شریف میں حضور کی تعریف کہاں ہے؟ قل هو اللہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں تو پوری پہچانیت کی بات ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور وہ تنہا اور اکیلا ہے۔ بتاؤ اس کے حضور کی تعریف کہاں؟ تو ہمارے عالموں نے جواب دیا کہ تم کو پڑھنا نہیں آتا، تم کو پڑھنا نہیں آتا، ایمان کی نظر سے پڑھتے تھے، حضور کی محبت دل میں رکھ کے تھے، اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس میں حضور کی تعریف ہے کہ نہیں ہے۔ کہا ہمیں بتائیے آپ، تو کہا سن، جب شروع ہوتی ہے یہ سورت تو کہے سے شروع ہوتی ہے؟ قل، لفظ قل سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے هو اللہ احد۔ تو یہ قل ہے، یہ قل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اپنے لیے کہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، اور اپنی جو تعریف ہو رہی ہے سورہ اخلاص میں صرف وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اے محبوب تم کہو میں جیسا ہوں وہ میری تعریف آپ کرو، میری تعریف آپ کرو۔ ان کہہ کے بعد بھی مجھ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ جب اپنی بھی بات آئی تو اپنے محبوب سے کہا کہ آپ کہو میری بات، آپ میری بات کو کہیے یا رسول، اے میرے محبوب آپ کہیے۔ تو رسول کی بات کو اتنا پسند کرتا ہے اللہ تبارک، حالانکہ وہ خود ہی کہہ سکتا ہے، اس کی بات سے زیادہ مستند بات کیا ہوگی؟ اللہ کی بات سے زیادہ مستند اور طاقتور بات کس کی ہوگی؟ لیکن اس نے کہا کہ جب میری بات آ جائے تو محبوب تم رہو، اور جب تمہاری بات آ جائے تو میں بات، جب میری بات آئے تو میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اور جب تمہاری بات آئے گی تو پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرا محبوب ایسا ہے۔ اسی لیے اقبال صاحب نے ایک جگہ اور کہا ہے کہ مجھے فکر کیا تھا رکوع کا، مجھے کام کیا تھا سجود، مجھے فکر کیا تھا رکوع کا اب مجھے کام کیا تھا سجود سے، کسی نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، کسی نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، اور در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا ہوئی کہ اے بے خبر تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز، تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے۔ اقبال صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں ان اشعاروں میں کہ میں رکوع جو کر رہا ہوں یا جو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ رکوع اور سجدہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اے مصطفیٰ یہ آپ نے کیا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور جو کام آپ نے کیا ہے اس کام سے اچھا کوئی کام ہو نہیں سکتا، لہذا آپ نے اچھا کام کیا تو میں بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیے صاحب پرواز دیکھیے ان کا دماغ دیکھیے، تیرا شوق نہ ہو اگر میری نماز کا امام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک بات ہے علامہ صاحب عاشق رسول، تیرا شوق نہ ہو یا رسول اللہ اگر میری نماز کا امام تو میرا قیام بھی حجاب اور میرا سجود بھی حجاب، حجاب مانے پردہ، اور جب آپ کا شوق میرا امام بن گیا اور میں نماز میں کھڑا ہو گیا تو حجاب اٹھ گئے اور میں خدا کو دیکھنے لگا۔ کیا پرواز ہے، کیا ذہن ہے، کیا اشعار ہیں، سبحان اللہ۔ کہہ گئے کہنے والے، کہہ گئے کہنے والے اور پا گئے پانے والے ہیں ہم لوگ، تو بس اسی نقش قدم پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان کو جواب دیا کافروں کو کہ تم کیسی بات کر رہے ہو،
میں نے تو اپنے محبوب کو شعر شاعری کا ملکہ بتایا ہی نہیں. وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور ان کے لیے یہ شعر شاعری مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے, بہت سارے جھوٹ بھی بولتے ہیں, بہت ساری کسی کی مذمت بھی کرتے ہیں اپنے شعر شاعری کے ذریعے سے, ہے نہیں نظام بھائی؟ بہت سارے لوگ ایسے شاعر ہیں جو کسی کو ٹارگیٹ بنا کر کے شعروں کے ذریعے سے اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, ہے نا؟ تو یہ آپ کے مناسب نہیں ہے, میرے محبوب کے مناسب ہے. کیا بات ہے صاحب, آپ سمجھے کچھ, آپ کچھ سمجھے. اعتراض حضور پر ہو رہا ہے, طنز لوگ حضور پر کر رہے ہیں, لیکن زبان مصطفیٰ خاموش ہے اور کلام خدا بول رہا ہے. زبان مصطفیٰ خاموش ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتراض اور اس طنز کا جواب خود دے گا. اور جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا, جب تک یہ قرآن رہے گا, دنیا فنا ہو جائے گی, قرآن فنا نہیں ہوگا. یہ اس کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے, تو یہ فنا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ سوال ہوا, کب سنا دو فلحال بھی سنا. ایک بار سوال ہوا اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت سے نہیں ہوا, پہلے بھی علماء سے ہوا, اور جو دوسرے علماء بڑے بڑے علماء تھے ان لوگوں سے بھی سوال ہوا. یہ بہت اچھا سوال, اور یہ پوچھا لوگوں نے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن افضل ہے یا حضور کی ذات افضل. کتنا مشکل سوال ہے یہ, کتنا مشکل ترین سوال ہے. قرآن افضل ہے یہ بتائیے, تو علامہ شامی سے یہ سوال ہوا. علامہ عابدین شامی ہے, یہ احناف کے عالموں میں سے بہت بڑے عالم, در مختار, اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. علامہ شامی ان کو کہتے ہیں, جن کے حوالے دیے جاتے ہیں. حالات نے بھی ان کی کتابوں کے حوالے اپنی کتابوں میں دیے. تو ان سے سوال ہوا پہلے کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن افضل ہے کہ یہ یا حضور افضل ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے میرے دوستو, علم بہت وسیع چیز ہے, یہ سمندر بہت بڑا ہے, اس کا کوئی کنارہ نہیں. دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے سب معلوم ہے, اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ٹھیک دعویٰ نہیں کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سمندر ہے. تو علامہ شامی نے بہت غور کیا ہو, اس کا جواب دینے میں اتنے بڑے عالم تھے, کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ. تو آخر میں انہوں نے جواب لکھا کہ علم علماء کی گردنوں پر امانت ہے, ابھی میرا سینہ اتنا کشادہ نہیں ہوا ہے, اور اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں. علامہ صاحب نے لکھ دیا, علامہ شامی نے. اب یہ بات آئی گئی اور علماء میں گردش کرتی رہی, بحث و مباحثے ہوتے رہے, تکرار ہوتی رہی, سوال و جواب ہوتے رہے, مگر اس سوال کا جواب نہ مل سکا. جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا اور ان کے علم کا ڈنگا بجا چاروں طرف, عرب میں, عجب میں, ملک شام میں, یمن میں, چاروں طرف جو ڈنگا بجا اور فتاوے دنیا بھر کے آنے لگے, تو انہیں میں سے کچھ لوگوں کو جب وہ سوال یاد آیا تو یہ سوال بھی اعلیٰ حضرت کے پاس آیا. یہ سوال یہ ہے کہ بتائیے قرآن افضل ہے یا حضور افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ جواب دیا. یوں ہی لوگ انہیں مجدد نہیں کہتے. بڑے بڑے عرب کے عالموں نے ادب کے ساتھ سب چھپا دیے اور ان کے ساتھ میں ایسا پیش آئے. آپ دیکھیے عرب میں جب الدولۃ المکیہ آپ نے لکھی, تقریباً 250 دلائل سے علم غیب نبوت کو ثابت کیا, آیات و حدیث کریمہ کا ڈھیر لگایا گیا. اور اس کے بعد جب وہ کتاب سامنے آئی تو لوگ تنگ تھے. الدولۃ المکیہ بالمعرفۃ الغیبیہ. تو اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ سوال آیا
تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سائل کیا پوچھنا چاہتا ہے، سائل کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ سوال مبہم ہے، سوال میں مطلب مبہم کا مطلب سمجھے آپ لوگ، یعنی خفا ہے، مطلب ابھی سوال اجاگر نہیں ہے، سوال صحیح نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوال صحیح نہیں ہے، سوال میں خفا ہے، پوشیدگی ہے، وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ پھر اس کے بعد خود ہی ارشاد فرمایا اگر اس کا مطلب یہ ہے، اگر سائل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جو صفت الہی ہے، اگر اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے، قرآن افضل کا مطلب یہ ہے، اگر اس کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو صفت الہی ہے، تو بے شک قرآن افضل، بے شک قرآن، کیونکہ صفت الہی اللہ کے اوصاف سے ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے نا۔ ایک لمبی بحث ہے نا، تو اگر یہی ہے، میں آپ کو زیادہ الجھانا نہیں چاہتا، تو اگر اس کی مراد یہ ہے تو پھر بے شک قرآن جو ہے افضل ہے، اور اگر اس کی مراد قرآن سے وہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود، مصحف ہے نا، اسے مصحف کہتے ہیں، یہ قرآن جسے لکھا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو بنایا جاتا ہے، دیکھو جلد سازی کی جاتی ہے، اور یہ اوراق ہیں، کاغذ ہے، اس کاغذ میں اسے لکھا جاتا ہے۔ کلام الہی کاغذ کا محتاج نہیں، کلام الہی یہ حروف جو ہے نا، حروف کا محتاج نہیں، کلام الہی آواز کا محتاج نہیں، وہ بے آواز کے کلام ہے خدا کا، بے حروف کے کلام ہے، یہ حروف ہم نے بنائے، یہ آواز ہماری ہے، یہ اوراق ہمارے ہیں۔ سمجھے میری بات سے؟ نہیں سمجھ رہے ہو میری باتیں؟ آپ ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہماری ہیں، ہم نے بنایا، مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ کا کلام آواز سے پاک ہے، اور اللہ کا کلام حروف سے پاک ہے، اللہ کا کلام مکان سے پاک ہے، یعنی کہیں لکھا جائے اس سے پاک ہے۔ وہ متکلم ہے، لیکن ایسا متکلم ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ زبان ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے ہے زبان بولنے کی، لیکن وہ بولتا ہے، بے زبان بولتا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو اگر یہ مصحف مراد لے رہا ہے سائل، تو پھر مصحف سے سرکار، مصحف سے حضور افضل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کبریٰ کا جلوہ بنا کے دنیا میں کیسا سوال کیا اور کیسا جواب دیا، اور سوال کو کیسا سلجھایا، کیسا سلجھایا سوال کو، اور اس جواب کو کتنا عمدہ طریقے سے دیا کہ آج بھی یہ جواب بھی لاجواب ہے اور سوال بھی لاجواب۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جواب دیا اپنے محبوب کی جانب سے کہ یہ میرے محبوب کے مناسب نہیں ہے کہ شعر شاعری کریں، یہ قرآن ہے، وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، نصیحت ہے نا، وہ قرآن مبین، اور روشن کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اسے ڈرائے، کہ یہ قرآن اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو۔ میں ہلکا کر رہا ہوں، ترجمہ میں نے وہی کیا ہے جو لکھا ہے، کنز الایمان اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، میں اس کو ہلکا کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو میرا قرآن ہے
ہم نے یہ قرآن شعر شاعری نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت ہے ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے سبب ہدایت ہے، ہدایت کا سبب ہے۔ یہ ایک ایسا دستور ہے، لائحہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ اگر اس کو محبت سے پڑھیں گے تو ہدایت پائے گا۔ اور کیا ہے؟ اور یہ روشن کتاب ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہے نا۔ اور یہ کاہے کے لیے ہم نے نازل کی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے تاکہ جو لوگ دنیا میں موجود زندہ ہیں وہ ڈریں اللہ سے، کیونکہ اس میں قرآن میں وہ آیتیں بھی ہیں جو ڈراتی ہیں لوگوں کو۔ ڈراتی ہیں کا مطلب یعنی آخرت کی بات بتاتی ہے، قبر کی بات بتاتی ہیں، سوالات کی بات بتاتی ہیں، منکر نکیر کی بات بتاتی ہیں، ہے نا۔ ایسی آیتیں ہیں جو انسان کو یہ بتاتی ہیں کہ محشر میں کیا ہوگا۔ قرآن میں ایسی آیتیں کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں ہم سب کو کہ حشر کے میدان میں جب آدمی پہنچ جائے گا تو وہاں جانے کے بعد میں کیا کہتے ہیں کہ حساب کتاب جو ہوگا اور میزان عمل قائم ہوگا، اور پھر آپ کا عمل کا جو ترازو ہے وہ تولے جائیں گے اعمال، اور جس کا پلہ ہلکا ہو جائے گا مطلب اچھے اعمال کا تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور جس کا اعمال جو ہے بھاری ہو جائے گا اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ساری قرآن کی آیتیں نصیحت اور لوگوں کو ڈرانے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تمہیں جو ہے یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ بڑی پیاری بات کہی کی کہنے والے نے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنا پڑے گا وہاں زندہ رہنا پڑے گا، جب وہاں چلے جاؤ گے تو کوئی مرے گا نہیں، اور یہاں مرنے کی پابندی ہے۔ تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو کیا، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ آخری مطلب چل رہا ہے اور اس میں بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، جو یہ آخری جو چل رہا ہے نا اس میں بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد میں اٹھے گا کیسے، زندگی کیسے پائے گا، پھر حشر میں کیسے جائے گا، ہے نا۔ اور وہ کافروں کے اعتراضات و جوابات بھی ہوں گے جو اس آیت میں بتایا گیا ہے، یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے سلسلے کو جوڑ کے رکھیے، ہے نا۔ یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ ماشاءاللہ یاد رہتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے نا۔ میں ایک بات پر بہت خوش ہوا، ہمارے سلمہ عزیز نے مجھ سے کہا کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اور چلیں، اور پھر ہم کو جمعے کا دوبارہ جمعہ کا انتظار رہتا ہے۔ تو یہ اس سے خوشی کی بات ہے نا، ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے، اور قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انسان بنا دے، نیکیوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے خرافات سے ہمیں بچائے، اور سب جو ہمارے یہاں بھائی آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کو جو بھی ہوگا بیان ہوگا۔ وما علینا الا